تذکرہ چل رہا ہے نکاح کا۔ پچھلے ہفتہ مہر کا تذکرہ تھا۔ جیسا کہ عرض کیا گیا تھا کہ اصل نکاح کے اندر صرف لڑکا کا خرچ ہے اور لڑکا کے ذمے بھی صرف دو خرچ، ایک مہر دینے کا خرچ اور دوسرا ولیمہ کا خرچ۔ ان دونوں خرچ کے علاوہ شریعت میں نکاح کے اندر کوئی تیسرا خرچ ہے ہی نہیں۔ یہ جتنی بھی مصیبتیں اور پریشانی ہیں ہم لوگوں کی، وہ ہم لوگوں کو شریعت سے ہٹنے کی وجہ سے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کو چھوڑنے کی وجہ سے ہم لوگوں کو پریشانی مالی اعتبار سے بھی اور جانی اعتبار سے بھی ہوتی ہے۔ چنانچہ شیخ ابو الفتاح ابو غدہ بڑے عرب کے عالم تھے، حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ندوہ کے اندر آئے اور بیٹھے ہوئے تھے۔ بڑے عالم تھے، حضرت علی میاں رحمۃ اللہ علیہ بھی بڑے عالم تھے۔ تو ایک آدمی آیا چندے کے لیے، تو اردو تو چونکہ وہ جانتے نہیں تھے، عرب کے تھے، تو حضرت جب وہ چلے گئے تو حضرت سے پوچھا کہ یہ آدمی کیوں آیا تھا؟ تو مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ جواب دیے کہ یہ شادی کر رہا ہے، اس لیے چندہ کرنے کے لیے آیا تھا۔ کیا لڑکی کی شادی کر رہا ہے؟ بولا نہیں، لڑکی کی۔ تو شیخ ابو الفتاح تعجب میں پڑ گئے کہ لڑکی کی شادی اور چندہ اور بھیک مانگنا اور زکوٰۃ وصول کرنا، ارے خرچ جو ہوتا ہے وہ لڑکے کی شادی میں ہوتی ہے۔ عرب کے اندر لڑکے والے جو غریب ہوتے ہیں وہ چندہ کرتے ہیں، ہم لوگوں کے یہاں لڑکی والے چندہ کرتے ہیں، لیکن عرب والوں کے یہاں لڑکی والے چندہ نہیں کرتے ہیں۔ اگر غریب ہے تو لڑکا والا چندہ کرتا ہے ولیمہ کے لیے اور مہر دینے کے لیے، لڑکی والا تو بالکل اس کا کوئی خرچ ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو شیخ ابو الفتاح ابو غدہ بڑے تعجب میں پڑ گئے کہ ہندوستان کے اندر کیسا رواج ہے کہ لڑکی والا چندہ کرتا ہے اور شادی کے لیے، اور لڑکی والے پر لوگ مالی دباؤ اور بوجھ ڈالتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ہم لوگوں کی نحوست ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹے تو یہ شادی بیاہ اتنی مشکل ہو گئی۔ دیندار لوگوں کے یہاں بھی شادی بیاہ بڑے مشکل ہو گئی۔ اب ہم لوگوں کے یہاں خاص کر کے جھارکھنڈ کے اندر، ورنہ بعض ہمارے احباب جو جماعت کے ہیں وہ ملے پالن پور کے اندر کے بڑے بڑے ارب پتی اور کھرب پتی لوگ جو ہیں وہ 20-30 ہزار روپے میں بیٹی کی شادی کر دیتے ہیں پالن پور گجرات کے اندر۔ تو ہم لوگ چونکہ اپنے پیسے کو شادی میں بہت خرچ کرتے ہیں، میرا بیان کرنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم لوگ اپنے پیسے کو شادی میں برباد نہ کریں، نکاح کے اندر پیسے کو بچانے کی کوشش کریں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کرنے کی کوشش کریں۔ جیسے کہ ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں، نماز عبادت ہے، نکاح بھی عبادت ہے۔ اب اگر ہم نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر کے 2 کے بجائے 3 سجدہ کر دیں، 1 کے بجائے 2 رکوع کر دیں اور بھی دعائے معصورہ کے بعد اور کچھ پڑھیں، تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے نماز ہٹ جائے گی تو اللہ تعالیٰ وہ نماز قبول نہیں کریں گے۔ قیامت کے دن وہ نماز ہمیں جنت میں داخل نہیں کروا سکتی ہے۔ اسی طرح نکاح کی جو برکت ہے، نکاح کی جو فضیلت ہے، نکاح کے ذریعے جو سکون حاصل ہونا ہے وہ اسی وقت ہوگا جبکہ مکمل ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کریں۔ تو بہرحال پچھلے ہفتہ مہر کا تذکرہ ہوا کہ مہر دینا چاہیے نقد، ادھار نہیں رکھنا چاہیے، اور جن کے مہر دینے کا ارادہ نہ ہو، صرف جھوٹ کے لکھا لیے ہوں، تو ان کو قیامت کے دن زناکار لوگوں کی جماعت میں شامل کیا جائے گا۔ زنا کا گناہ اس کے ذمے لکھا جائے گا، صرف مرد کو، عورت کو نہیں، بیوی کو نہیں لکھا جائے گا، صرف مرد کو کہ اس نے دھوکہ دیا اور اس نے عورت کے ساتھ عورت کو بلیک میل کیا، اس لیے اللہ تعالیٰ یہ سزا دیں گے۔ دوسرا خرچ جو ہے وہ ولیمہ کا ہے کہ جس طریقے سے پچھلے ہفتہ یہ بیان کیا گیا کہ مہر غریب سے غریب دے سکتا ہے، مہر
ام سلمہ 10 درہم یعنی تقریباً 3000 بنتا ہے، اس سے آگے کے لوگ مہر فاطمی دے سکتے ہیں، اس سے آگے کے لوگ مہر ام حبیبہ، اور اس سے آگے کے لوگ مہر ام کلثوم۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ولیمہ بھی آسان کیے، اس سے بڑا کیے، چھوٹا کیے، یہ پوری بات آپ کے سامنے آئے گی۔ ولیمہ کا معنی ہی ولیمہ ایلام سے یا التیام سے ماخوذ ہے، اس کے معنی شادی کا کھانا یا میاں بیوی کے جمع ہونے کے بعد جو تقریب میں کھانا کھلایا جاتا ہے اس کو ولیمہ کہا جاتا ہے۔ یہ ولیمہ کی حکمت یہ ہے تاکہ اللہ تعالیٰ نے جو ہر آدمی جانتا ہے کہ شادی سے پہلے انسان کے کتنی دکھ اور تکلیف ہوتی ہے جنسی خواہشات کے اعتبار سے، اللہ نے حلال طریقے سے جنسی خواہشات پوری کرنے کی نعمت دی، اس کے شکریے میں مرد جو ہے وہ کھانا کھلاتا ہے تاکہ اظہار نعمت ہو۔ اسی طرح لوگوں کو معلوم ہو کہ فلاں فلاں میں نکاح ہوا ہے اور نکاح کی تشہیر ہو تاکہ زنا کی برائی لوگوں کے دل کے اندر بیٹھے۔ تیسری حکمت یہ بھی بیان کی جاتی ہے تاکہ عورت کے دل کے اندر خوشی ہو کہ شوہر میرے گھر والوں کو کھانا کھلا رہے ہیں، اس سے سخاوت اور عورت اور مرد کے خاندان والوں میں الفت اور محبت پیدا ہوتی ہے۔ شریعت کے ہر حکم کے اندر بڑی مصلحت اور حکمت چھپی ہوئی ہے جو ہماری عقل سے باہر ہے۔ ولیمے کی دعوت یہ سنت ہے، چنانچہ حدیث پاک میں جو آیا ہے الولیمۃ حق و سنت فمن دعی فلم یجب فقد عصی اللہ و رسولہ، کہ ولیمہ حق بھی ہے اور سنت بھی ہے۔ اگر کسی کو ولیمے کی دعوت دی جائے اور دعوت قبول نہ کرے، جملہ سنیے گا، اللہ کے رسول کی ناراضگی، فقد عصی اللہ و رسولہ، کہ جو بغیر عذر کے، بغیر کسی مجبوری کے، بغیر کسی پریشانی کے ولیمے کی دعوت قبول نہ کرے تو اس نے اللہ اور رسول کا انکار کیا۔ یعنی آپ کو دوسرے دعوت میں اختیار ہے کہ اگر کوئی لڑکی کی شادی کرے، لڑکی کی شادی میں آپ نہ جائیں، یا اسی طریقے سے آپ کوئی گھر بنایا، گھر بنانے کی دعوت دے تو آپ نہ جائیں، کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ یا اسی طرح کوئی آدمی سفر سے آئے، کاروبار کھولے، دکان کھولے، یعنی ولیمہ کے علاوہ جتنی بھی دعوت جو حلال ہیں، اگر ان دعوت کے اندر شریک نہ ہو تو کوئی گناہ، کوئی پکڑ نہیں ہے۔ لیکن ولیمہ کے بارے میں اللہ کے نبی فرمائے فقد عصی اللہ و رسولہ، کہ بغیر کسی عذر کے ولیمہ کی دعوت قبول نہ کرے تو اس نے اللہ اور رسول کی نافرمانی کی۔ ہاں اگر عذر ہو، جیسے کہ بیمار ہے، جا ہی نہیں سکتا ہے بیماری کی وجہ سے، یا اسی طریقے سے اس آدمی کی کمائی حرام ہے، یا وہاں پر نعوذ باللہ ناچ گانا اور اسکرین ٹی وی لگی ہوئی ہے، یا اسی طریقے سے وہاں پر کھڑا ہو کر کے کھانے کا سسٹم ہے، بفے سسٹم، اگر وہاں پر شریعت کے خلاف حرام کام ہو رہا ہو تو پھر آدمی کو نہیں جانا چاہیے ایسی حرام دعوت میں۔ لیکن اگر حلال کمائی ہو، حلال طریقے سے کھلاتا ہو تو وہاں پر کوئی حرج کی، وہاں پر اگر نہ جائے تو پھر کیا ہے، اس نے اللہ اور رسول کی نافرمانی کی۔ یہاں پر ایک بات یاد رکھیے کہ مثال کے طور پر آپ کو پرہیزی ہے، آپ صرف ولیمے کی دعوت میں شریک ہو جائیے، کھانا نہ کھائیے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، صرف دعوت قبول کرنے کے بارے میں کہا گیا ہے، کھانا کھانا کوئی ضروری نہیں ہے۔ جیسے کہ بھیڑ بھاڑ ہوتی ہے بہت ساری جگہوں میں، گاؤں کے بھیڑ بھاڑ ہوتی ہے، شرکت کر لیے، حاضری دے دیے اور کھلانے والے کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے، تو پھر آپ وہاں سے اگر کھسک گئے بغیر کھائے ہوئے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔
اسی لیے آدمی کو چاہیے کہ اتنا ہی آدمی کو دعوت دے جتنا اس کے اندر کنٹرول کرنے کی صلاحیت ہو۔ اب لوگ ان کنٹرول لوگوں کو دعوت دے دیتے ہیں لفافہ کے چکر میں، اور پھر لفافہ کے چکر میں دعوت دیتے ہیں، تو یاد رکھیے کہ اگر ایسی جگہ میں صرف حاضر ہو جائے، نہ کھانا کھائے، تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ولیمہ کا جو مسنون طریقہ ہے اس میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ لفافہ وصول نہ کرے۔ اب لفافہ لوگ یہ کہا ہے ولیمہ کو ولیمہ رہنے دیجئے، تجارت اور ریسٹورنٹ اور ہوٹل مت بنائیے اس کو۔ اگر ہم لوگوں کی جو نیت ہے کہ نعوذ باللہ 2 لاکھ خرچ کریں گے اور لفافہ کے چکر میں لفافہ کے ذریعے 4 لاکھ آمدنی ہوگی، تو یہ اللہ کی قسم سنت ولیمہ نہیں ہے، یہ تجارت ہے۔ اس لیے کیا ہے، آدمی کو سمپل، جیسا کہ بھی میں عرض کروں گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سنت طریقے سے ولیمہ کی، کیا ان کے ولیمہ ہے۔ چنانچہ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ 2 سیر بمدین من شعیر، 2 سیر جو کے ذریعے ولیمہ کر دیے۔ بعض ازواج مطہرات کے ولیمہ میں صرف کا ہے پنیر کھجور لائے اور ڈال دیے، اور بعض ولیمہ کے اندر تو اللہ کے رسول تھوڑا سا کھانا اپنے گھر سے لائے اور بقیہ صحابہ کو فرمائے کہ تم لوگ اپنے اپنے گھر سے میرے یہاں کھانا لے آؤ۔ چنانچہ صحابہ اپنے گھر سے کھانا لائے اور حضور کے دسترخوان کے اوپر کھائے، یہ ولیمہ ہو گیا۔ تو خود میں یہ اپنی بات بتا رہا ہوں کہ میرے کہے ولیمے میں گھر والے باہر ملا کر کے مشکل سے 25 یا 30 آدمی تھے۔ تو جتنی اوقات ہو، جتنی طاقت ہو، اچھا یہ ایک مسئلہ یہ بھی سن لیجئے کہ بدلے کی نیت سے دعوت دینا کہ ہم فلاں صاحب کو ولیمہ میں دعوت دے رہے ہیں، بدلے میں یہ بھی ولیمے کی دعوت دیں گے، اس طرح بدلے کی نیت سے ولیمہ دینا صحیح نہیں، کی دعوت دینا صحیح نہیں ہے۔ یا اسی طرح جو لفاف دیتے ہیں کہ ہم ان کے ولیمہ میں 1000 دیے ہیں، یہ میرے گھر کے ولیمے میں 1000 یا 1500 بڑھا کر کے دیں گے، اس ہفتہ تو بات اس پر نہیں ہوگی۔ نیوتا یا نوید یا بیوہاری جس کہہ لیجئے کہ نیوتا یا نوید ولیمہ کے بعد ہو یا لڑکی کی شادی میں ہو، یہ شریعت اسلام کے اندر جائز نہیں ہے۔ چنانچہ قرآن کریم کے ذیل میں وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ کے ذیل میں مفسرین فرماتے ہیں کہ جو آدمی بدلے کی نیت سے دے کہ ہم کو بھی واپس کرنا پڑے گا، یہ جائز نہیں ہے، چاہے وہ آدمی اتنا ہی واپس کرے یا نہ کرے۔ ہاں آپ گفٹ کے طور پر، مدد کے طور پر 1,00,000 10 لاکھ دے دیئے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے بلکہ ثواب ہے۔ لیکن بدلے کی نیت سے، اور ہوتی ہے بدلے کی نیت کہ لوگ لفافہ میں نام لکھ کر کے اپنا دیتے ہیں تاکہ رجسٹر میں انٹری ہو، اور میرے گھر کی شادی میں اتنا سے بڑھا کر کے دیں، بڑھا کر کے لینے کی نیت ہو تو یہ تو سود بھی ہو گیا۔ یہ ابھی اس ہفتہ نہیں ہو پائے گا، یہ اگلے ہفتہ انشاءاللہ اس پر بات ہوگی، نوید کے بارے میں، نیوتا کے بارے میں، بیوہاری کے بارے میں۔ اس لیے میرے دوستو، ہم لوگ افسوس ہے کہ یہ سود کا کاروبار بھی لوگ، دیندار لوگ بھی اپنے گھروں میں کرتے ہیں، یہ شادی کے لین دین میں۔ یہ افسوس ہے، فلا یربو عند اللہ، کہ اللہ کے نزدیک اس کا مال نہ بڑھے۔ یہ کسی مفتی کا یا ضعیف حدیث کا نہیں، بلکہ ڈائریکٹ قرآن کا فرمان ہے۔ اس کے اوپر انشاءاللہ اگلے ہفتہ یہ بات آئے گی۔ تو بہرحال اللہ کے رسول نے یہ ولیمہ کے جس طریقے سے مہر اللہ کے رسول مہر ام سلمہ غریبوں کے لیے رکھے، اس سے زیادہ حیثیت والوں کے لیے مہر فاطمہ، اس سے زیادہ حیثیت والوں کے لیے مہر ام حبیبہ تقریباً 16 لاکھ، اور مہر فاطمی تقریباً 1,40,000، اور مہر کلثم جو ہے وہ تقریباً 3,000 کے قریب، اور مہر ام کلثم جو سب سے زیادہ ہے وہ تقریباً 1,11,00,000 بنتا ہے۔ تو یہ اللہ کے رسول کی جو سنت ہے حیثیت کے مطابق، تو اللہ کے رسول کبھی صرف جو، کبھی کھجور اور پنیر لے آئے،
کبھی صحابہ کے کھانا کو منگوا کر اپنے دسترخوان کے اوپر ولیمہ کر دیے، اور سب سے بڑا ولیمہ جو کیے ہیں وہ حضرت زینب بنت جہش کے نکاح کے موقع پر ولیمہ کیے ہیں۔ اولما بزینب بنت جہش کہ حضرت زینب بنت جہش کے ولیمے میں اللہ کے رسول نے بے شاتن کے ایک بکری ذبح کیا تھا، واشبع الناس لحما و خبزا، اور لوگوں کو یہ روٹی کے ذریعے اور گوشت کے ذریعے پیٹ بھرا تھا، یعنی پیٹ بھر کر کے کھلائے تھے۔ یہ سب سے بڑا ولیمہ ہے۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اصل خرچ یہی مہر کا ہے اور یہی ولیمہ کا ہے، اور کوئی تیسرا خرچ نہیں ہے۔ اب لوگ ہوٹل کو سجانے میں اور گاڑی کرنے میں، بم پڑاکا پھوڑنے میں، رسم و رواج کے اندر دنیا بھر کے لوگ خرچ کرتے ہیں، لیکن سب سے جو ضروری خرچ ہے مہر کا دینا، اس کو لوگ نہیں دیتے ہیں، جس کے بارے میں پچھلے جمعہ آیا کہ جن کی نیت یہ ہو کہ مہر نہیں دیں گے، صرف لکھا لیتے ہیں، تو ایسے لوگ قیامت کے دن زناکار لوگوں کی جماعت میں داخل ہوں گے، جن کی نیت نہیں ہے۔ اس لیے سارے لوگ پچھلے جمعہ وعدہ بھی کیے تھے کہ انشاءاللہ ہم لوگ مہر زندگی میں ابھی ادا کر دیں گے، یہ ضروری چیز ہے، ورنہ قیامت کے دن زناکار لوگوں کی جماعت میں بیٹھایا جائے گا تو سوچئے کہ کتنی ذلت ہوگی کہ نکاح کیا، بیوی تھی، سب لوگ جان رہے تھے کہ اس نے نکاح کیا اور مہر دینے کا ارادہ کیا تھا، لیکن دھوکے بازی کیا، بلیک میل کیا، اس کے جرم کے اندر اس کو زناکار لوگوں کی جماعت میں بیٹھایا جائے گا۔ تو بہرحال پہلی یہ بات آئی کہ ولیمے کی دعوت بشرطے کہ حلال آمدنی سے ہو، وہاں پر ناچ گانا حرام کام کچھ نہ ہو، لفافہ لینے دینے کی بات نہ ہو، کھڑے ہو کر کے کھانے کا سسٹم نہ ہو، کوئی منکرات اور حرام کام نہ ہو، تو بلا عذر دعوت ولیمے کا انکار نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے رسول ناراضگی کا اظہار کیے فقد عصى اللہ ورسولہ کہ جو بغیر عذر کے ولیمے کی دعوت کا انکار کرے اس نے اللہ اور رسول کا انکار کیا۔ چوتھی بات، ولیمہ کتنے دن تک آپ کر سکتے ہیں؟ چنانچہ حدیث میں آیا ہے الولیمۃ اول یوم حق، کہ ولیمہ پہلا دن حق ہے، ثابت ہے، اور دوسرے دن کے بارے میں کئی الفاظ آئے ہیں، والولیمۃ یوم الثانی معروفن کا بھی لفظ آیا ہے، اور سنتن کا لفظ بھی آیا ہے، اور فضلن کا بھی لفظ آیا ہے، کہ دوسرے دن ولیمہ کرنا یہ نفل ہے اور زائد ہے، یعنی اگر کسی کو اللہ نے دولت دی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو حیثیت دی ہے تو ایک دن کے بجائے 2 دن تک وہ ولیمہ کا کھانا کھلا سکتا ہے۔ لیکن وَالثَّالِثُ رِیَاءٌ وَسُمْعٌ، لیکن تیسرا دن کھلانا یہ ریا ہے، ریاکاری ہے، دکھاوا ہے۔ وَمَن يُسَمِّعُ اللَّهُ، اور جو دنیا کے اندر دکھاوا کرے گا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ اے لوگوں، یہ آدمی تیسرا دن ولیمہ کیا تھا لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ اللہ حُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، دل کے اندر جو ہماری بات ہے وہ لوگوں کے سامنے آشکارا کر کے اوٹ کر کے ہم کو ذلیل کر دیں گے۔ یہ صرف ولیمے کے بارے میں نہیں، اگر لڑکی کے شادی میں بھی نیت ہو تاکہ لوگ تعریف کریں کہ بستی میں، شہر میں ان کے جیسا کوئی کھانا نہیں کھلایا، تاکہ میری ناموری ہو، تو بھی اللہ تعالیٰ یہ قیامت کے دن ذلیل کریں گے۔ بس بغیر دکھاوا کی نیت کے، یعنی جس طریقے سے فرض نماز ہم لوگ پڑھتے ہیں تو فرض کے بعد سنت ہے، سنت کیوں پڑھائی جاتی ہے؟ تکمیل کے لیے، اس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے، کہ اگر فرض میں کوئی کمی ہو تو سنت کے ذریعے اس کو کمپلیٹ کیا جائے، فرض کی کمی کو دور کی جائے۔ اسی طرح اگر ولیمہ میں پہلے دن میں آپ کے کچھ لوگ آئے، کچھ لوگ نہیں لائے، تو جو لوگ شریک نہیں ہو پائے دوسرے دن آپ ان کو کھلا سکتے ہیں۔ تو اگر اللہ نے حیثیت دی ہو تو اس نیت سے کہ جو لوگ شریک نہیں ہوئے ہیں دوسرے دن ہم ان کو کھانا کھلا دیں تو اس کے اندر کوئی حرج اور گناہ کی بات نہیں ہے۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا
کہ اگر کسی سے دوستی ہے، اور یہاں پر حدیث میں جو آیا کہ جو آدمی دعوت قبول نہ کرے اس نے اللہ اور رسول کی نافرمانی کی، اب اگر کسی کو شوگر ہے یا کوئی بیماری ہے، وہ ولیمے کے کھانا نہیں کھا سکتا ہے، سادہ کھانا کھا سکتا ہے، تو صرف ولیمے کی مجلس میں حاضر ہو جائے یہی اس کے ثواب کے لیے کافی ہے، کھانا کھانا کوئی ضروری نہیں ہے۔ اگر اس کی صحت کا نقصان ہو تو صرف حاضری دے دے، اور یا اسی طرح سے کسی کی دوستی ہو، حرام آمدنی ہو، وہاں پر صرف حاضری دے کر کے بھاگ جائے، کھانا نہ کھائے تو کوئی وہاں پوچھتا نہیں ہے۔ اتنے بھیڑ بھاڑ کے اندر ہاں ہم گئے تھے، اتنا شارٹ جواب دے دیجئے، یہ بچنے کے لیے کافی ہے۔ اور ولیمہ کیسے کرے؟ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2 شیر کا جو کے ذریعے، کبھی ستو اور کھجور کے ذریعے، کبھی کھرسا کے ذریعے، اور کبھی صحابہ کھانا لے آئے اس کے ذریعے، اور سب سے بڑا ولیمہ حضرت زینب بنت جہش کے نکاح کے اندر کیے تھے کہ ایک بکری ذبح کیے تھی، یہ سب سے بڑا ولیمہ تھا۔ اب یہاں پر ایک بات یاد رکھنے کی ہے کہ بعض لوگ پوچھے کہ لڑکی والے غریب ہیں، وہ کھانا کھلانے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں، ہم لڑکا والوں کو بھی ولیمہ کرنا ہے، کیا ہم لڑکا والے نکاح کے بعد شب زفاف بنانے سے پہلے اور رخصتی سے پہلے ولیمہ اسی مجلس میں کر سکتے ہیں نکاح کے بعد؟ چنانچہ بذل المجہود کے اندر حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ ابو داؤد کی شرح بذل المجہود کے اندر ولیمے کی 3 صورتیں لکھتے ہیں کہ ولیمہ 3 طریقے سے کرنا جائز ہے۔ نکاح کے بعد رخصتی سے پہلے یہ ولیمہ بھی جائز ہے، اور رخصتی کے بعد خلوت اور تنہائی سے پہلے شب زفاف منانے سے پہلے یہ بھی جائز ہے، اور نکاح کے بعد، رخصتی کے بعد، اور خلوت اور بیوی سے تنہائی کے بعد یہ سب سے اعلیٰ اور افضل ہے۔ لہذا اگر لڑکی والے غریب ہیں اور لڑکا والا ان کا ہیلپ اور مدد کرنا چاہتا ہے تو نکاح کے بعد اسی ہال کے اندر بھی ولیمہ کر لے تو جائز ہو جائے گا، سنت ادا ہو جائے گی، لیکن اولا اور سب سے بیٹر جو ہے وہ یہ خلوت کے بعد یہ سب سے اعلیٰ ہے، کیونکہ بخاری کے اندر جو لفظ آیا ہے بنا بے زینب بنت جہش، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب بنت جہش کے ساتھ رات گزارے، خلوت کیے، اس کے بعد بکری ذبح کیے، ولیمہ کیے، تو یہ اعلیٰ درجے کی بات ہے۔ لیکن اگر دقت کی بات ہے تو نکاح کے بعد، رخصتی کے بعد، خلوت سے پہلے بھی اگر کوئی ولیمہ کر لے تو وہ ولیمہ کی سنت ادا ہو جائے گی، اس کے اندر کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ یہاں پر ایک بات، جیسا کہ ولیمہ کا جو مسنون طریقہ ہے، بہتر یہ ہے کہ آدمی، اب تو لوگوں کا گھر چھوٹا تھا، شہر میں، دیہات میں تو خیر مشکل نہیں ہے، دیہات میں تو لوگوں کی جگہ کافی ہوتی ہے، لیکن جیسا کہ اگر کوئی آدمی لفافہ وصول کرنے کی نیت سے کہ میں خرچ کر رہا ہوں ولیمہ میں 2 لاکھ اور لفافہ کے ذریعے آمدنی کروں گا 3 لاکھ یا 4 لاکھ، تو یہ اللہ کی قسم ولیمہ مسنون نہیں ہے۔ اللہ کے رسول کبھی بھی کوئی لفافہ، نیوتا، بیوہاری اور نوید قبول نہیں کیے ہیں۔ نوید یہ شریعت اسلام کے اندر ہے ہی نہیں، مکمل بحث انشاءاللہ اگلے ہفتے ہوگی اس کے اوپر، جیسا کہ میں نے قرآن کریم کی آیت سے اس کا استدلال کیا، ثابت کیا۔ تو اگر آپ کی نیت خراب ہے تو یہ آپ کو قیامت کے دن ولیمہ پر ایک رتی بھی ثواب نہیں ملے گا۔ یہ کان کھول کر کے سن لیجئے کہ اگر ولیمہ کے اندر لفاف وصول کرنے کی نیت ہو تو یہ آپ ولیمہ نہیں کر رہے ہیں
بلکہ تجارت اور دھندا کر رہے ہیں. ہوٹل ایک دن کے لیے آپ کھولے ہیں, ریسٹورنٹ ایک دن کے لیے آپ کھولے ہیں. ولیمے و مسنون نام رکھنا یہ اس کی توہین ہے, ولیمے کی توہین ہے, شریعت کی توہین ہے. ولیمہ کے مسنون ہونے کے لیے وہ تمام سنت طریقے ہونے چاہیے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ جس طرح نماز یہ عبادت ہے, نماز کے اندر آپ بڑھوتری کر دیں وہ شریعت کے خلاف نماز ہے. اس نماز کو آپ کے منہ پر مار دی جائے گی کہ میرے نبی اور میرے حبیب کے طریقے پر یہ نماز نہیں ہے, یہ ردی کی ٹوکری میں جائے گی. اسی طرح اس ولیمے کے اندر اتنا خرچ, اتنا بھاگ دوڑ, اتنی پریشانی اور مقصد و لفافہ وصول کرنا, اس کا نام ہی رکھنا ولیمہ مسنون, یہ شریعت کی توہین ہے, ولیمے کی توہین ہے. یہ ولیمے مسنون ہو ہی نہیں سکتا ہے جس کے اندر کفر کا کام اور غیروں کا کام ہو اور مذہب اسلام کے خلاف ناجائز کام ہو. ناجائز کام جس کے اندر شامل ہو وہ قسم خدا کی سنت نہیں ہو سکتی ہے. اس بات کو آپ اپنے دل و دماغ کے اندر گہرائی کے ساتھ بیٹھا لیں. اس لیے اگر آپ کو اوقات نہیں ہے ہال کے اندر کرنے, کیا ضرورت ہے ہال کرنے کی. میں اپنی کیا ہے, یہ 2006 کے اندر میرا نکاح ہوا. میرے گھر اور باہر کے لوگ تمام ملا کر کے مشکل سے 20 اور 30 لوگوں کے درمیان, گھر کے تمام لوگ اور باہر کے ملا کے مشکل سے 30, یہ 20 اور 30 لوگوں کے درمیان تھے. ولیمہ ہو گیا. جتنی اوقات ہو, جتنی طاقت ہو, اسی کے مطابق کیجئے. آخر اللہ کے رسول نے یہ کیوں کیا؟ صحابہ کو فرمائے کہ تم لوگ میرے گھر میرے دسترخوان پر اپنا کھانا لاؤ اور میں بھی کھانا نکالتا ہوں, اور اللہ کے رسول اپنا کھانا نکالے اور صحابہ اپنے گھر سے لے کر کے آئے, اور یہ سنت ہو گیا. یہ اسی غریبوں کی تسکین کے لیے کہ ولیمہ ایک ایسی سنت, اتنا آسان شکل ہے کہ ایک غریب اور رکشہ چلانے والا بھی کر سکتا ہے. صرف گوشت اور کہے یہ کھلانے کا, گوشت اور روٹی جو کھلانے کا لفظ آیا ہے صرف حضرت زینب بنت جہش کے نکاح کے اندر, اور ان کے علاوہ کسی بیوی کے نکاح کے اندر گوشت روٹی کھلانے کا تذکرہ نہیں ہے. تمر کھجور کا لفظ ہے, یہ جو کا لفظ ہے, کہ پنیر کا لفظ ہے, اسی طریقے سے مالیدہ کا لفظ ہے, یہ گھی کا لفظ ہے, لیکن گوشت اور روٹی کھلانے کا صرف جو تذکرہ ہے حضرت زینب بنت جہش کا, یہ اعلیٰ لوگوں کے لیے. تو یہ اگر لفافہ وصول کرنے کی نیت ہو تو یہ سنت ولیمہ ہو ہی نہیں سکتا ہے, سراسر گناہ ہے. اور جیسے کہ اگلے ہفتہ آئے گا کہ اگر زیادہ وصول کرنے کی نیت سے کیا دیتا, اور نیت ہی خراب ہے, اس لیے لوگ نام لکھ کر کے اپنا دیتے ہیں پتہ کے ساتھ, اور پھر جو وہ دعوت کرتا ہے رجسٹر میں انٹری کرتا ہے تاکہ واپس کریں, اور ولیمہ کے علاوہ دوسرے موقع پر دیں گے تو لوگ غصہ ہو جائیں گے کہ ہم کو ذلیل اور بھکاری سمجھا ہے کہ اس دن کا پیسہ واپس کرتا ہے. اور شادی میں لوگ نہ دیں تو پھر کیا غصہ ہوتے ہیں کہ شرم نہیں آئی, ہم نے اس کو اتنا پیسہ دیا تھا ولیمہ اور شادی میں اور وہ میرے یہاں کچھ نہیں. جگہ کا نام نہیں لوں گا کہ ایک آدمی شادی میں زیادہ دیا اور وہ کہے لڑکی والے کی اوقات نہیں تھی وہ کم دیا, اس کے گھر لڑائی کرنے کے لیے پہنچ گیا کہ تم کیسا بے شرم ہو کہ میں تیری بیٹی کے شادی میں اتنا دیا تھا اور تم کو بڑھا کر کے نہیں تو کم سے کم اتنا ہی تو واپس کرنا چاہیے. تو اس نیت سے لین دین, یہ نیوتا نوید بیوہاری, یہ حرام ہے, جیسا کہ اگلے ہفتہ انشاءاللہ تذکرہ آئے گا. تو لفافہ کی نیت سے یہ کہا نہ ہو, یہ بہتر شکل یہ کہ آدمی کو اپنے گھر میں ہو, اور اگر اللہ نے حیثیت دی ہے تو کر دے, لیکن وہاں بھی کھڑے ہو کر کے کھلانے کا افسوس ہے کہ لوگ اتنا لمبا چوڑا کھانے کے یہ مینو کے اندر اضافہ کرتے ہیں, کھانا یہ پھینکاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو جنت سے فرشتے کو بلا سکتے تھے. اگر اللہ کے رسول خواہش کر دیتے اے اللہ میرے یہاں شادی میں جنت سے فرشتے بھیج دیجئے, جنت سے نعمت اتار دیجئے, تو اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتے.
لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سکھانے کے لیے کہ یہ نکاح بالکل آسان ہے، اور اللہ کے رسول جن کے صدقے میں پوری کائنات بنائی گئی، جن کے صدقے میں ہم لوگ کھانا کھا رہے ہیں، سب کچھ ہو رہے ہیں، جن کی برکت سے اللہ نے اس کائنات کو سجایا ہے، وہ بھلا ان کے اندر کیا شرم اور حیا نہیں تھی؟ لیکن یہ اتنے زیادہ جھک کر کے امت کو تعلیم دینے کے لیے کہ اپنے گھر پر ولیمہ میں صحابہ سے کھانا منگوا کر کے کھا رہے ہیں، کیا مقصد ہے؟ یہی غریبوں کو تسلی دینا ہے کہ اگر تمہارے پاس روپے پیسے نہ ہو تو تم بھی شریعت کے مطابق اور سنت کے مطابق نکاح کر سکتے ہو، دل کو تم چھوٹا مت کرو، تم اب کیا ہے جو طاقت ہو مچکر بسکٹ اور چائے پلا دیجئے، وہ بھی کیا ولیمہ ہو گیا۔ یہ تو لوگ چومین تومین لٹی سب کھلا کر کے پیٹ بھر دیتے ہیں، بریانی پھینکاتی ہے، اور جتنے بھی آپ دیکھیں ہر ولیمے کے اندر کھانا کی کس قدر بے حرمتی کی جاتی ہے، ہر آدمی کے سامنے ہے۔ صرف جتنے کھانے کی ضرورت ہو وہ تو ولیمہ کے لیے جو سنت ہونے کی شرط ہے ان میں سے یہ بھی ہے کہ لفاف نہ ہو، کھڑے ہو کر کے کھانا نہ ہو، اور اسی طریقے سے وہاں پر ولیمہ کے اندر نعوذ باللہ دلہا دلہن ڈانس کرتے ہیں اور کارڈ میں لکھتے ہیں ولیمہ مسنون، وہ حرام ولیمہ ہے، مسنون ولیمہ نہیں کہ جس کے اندر ناچ گانا اور شریعت کے خلاف کاموں، وہ شرم بھی نہیں آتی لوگوں کو ولیمہ مسنون لکھنے کے اندر۔ اسی لیے شادی بیاہ کی برکت لوگوں کی زندگی سے ختم ہوتی جا رہی ہے۔ ایک مسئلہ یہ بھی سن لے کہ بعض جب سے آیا ہوں 5 سال کے اندر 3-4 ولیمے 5-6 آدمی کے ولیمے میں شرکت کا موقع ملا، قریبی ہونے کی وجہ سے افسوس ہے کہ داڑھی رکھے ہوئے، ٹوپی پہنے ہوئے، کرتا پائجامہ پہنے ہوئے لوگ کھڑے کھڑے کھانا کھا رہے ہیں۔ یہ روایت مسلم شریف اور ترمذی شریف دونوں کے اندر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یشرب قائما، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر کے پینے سے منع کیا ہے، چاہے وہ پانی ہو یا جو بھی پینے کی چیز ہو، کھڑے ہو کر کے پینے سے منع کیا گیا ہے۔ تو کہا گیا الطعام اے اللہ الاکل، کہ اے اللہ کے اے انس رضی اللہ تعالیٰ کھانے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ فرمائے ذالک اشر، کہ وہ تو اور بھی زیادہ برا ہے۔ اور مسلم کے اندر جو روایت ہے ذالک اشد، ترمذی کے اندر کہ وہ اور بھی زیادہ سخت گناہ ہے، اور مسلم کے اندر جو لفظ آیا ہے ذالک اشر و اخبث، کہ کھڑے ہو کر کے پینے سے تو اللہ کے رسول منع کیے، اور کھڑے ہو کر کے کھانا کھانا اس سے زیادہ برا اور زیادہ گناہ کی بات ہے۔ اس لیے افسوس ہے کہ آپ لوگ کھانے کے پیچھے 3-4 لاکھ خرچ کر دیتے ہیں، اور ہر ٹیبل پر ویٹر کم سے کم 2-3 رکھنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے، بعض لوگ مجبور ہوتے ہیں، بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے، اور آپ جان بوجھ کر کے بیٹھنے کا نظم اور کھلانے کا نظم نہیں کرتے ہیں، جس طرح وہ کھڑے ہو کر کے کھانا کھانے والے گناہگار ہوں گے۔ آپ نے دعوت دی ہے اور بیٹھنے کا نظم کھلانے کا نظم نہیں کیا، آپ کے ذمے بھی گناہ لازم آئے گا کہ آپ جان بوجھ کر کے چھوڑ دیے۔ دوسری وجہ مشابہت کفار، کہ کھڑے ہو کر کے کھانا کھانا یہ کافروں کا رسم و رواج ہے، مسلمانوں کا رسم و رواج نہیں ہے۔ مسلمانوں کا رسم و رواج بیٹھ کر کے کھانا ہے۔ تو اس لیے میرے دوستو اگر آپ ولیمہ کریں، اگر جتنا طاقت ہے آپ بیٹھا کر کے کھلا سکتے ہیں اتنے ہی لوگوں کو دعوت دیجئے، کھڑے ہو کر کے کھانے کا نظم کو ختم کیجئے۔ آپ یہ شہر والوں، اگر شہر والے کو دیہات والے لوگ دیکھیں گے کہ ماشاءاللہ شہر والے یہ بیٹھ کر کے کھانا کھاتے ہیں، کھڑے ہو کر کے یہ لوگ سسٹم کو ختم کر دیے تو دیہات والے بھی ختم کر دیں گے۔ چنانچہ یہ افسوس ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کھول کر کے لوگ ناراضگی کا تکلیف پہنچاتے ہیں، اور اللہ کے رسول کے ایک ایک سنت کو جوتے کی ٹھوکر سے مار مار کر کے شادی میں نکالتے ہیں، اور سوچتے ہیں کہ نبی اور صحابہ والی زندگی کی برکت حاصل ہو جائے، ان کے نکاح والی برکت حاصل ہو جائے۔ میرے دوستو، ہم لوگ
چیز لے جائیں گے سڑی ہوئی اور ریٹ کا ہم لوگ اعمال کرے کافروں والے اور ریٹ لگائے صحابہ والے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ جیسی مٹیریل ہوتی ہے قیمت ویسی لگتی ہے۔ اب شادی بیاہ کے اندر صحابہ اور نبی والے مٹیریل ڈالیں گے تو وہی قیمت لگے گی، اور غیروں کا مٹیریل ڈالیں گے تو وہی قیمت لگے گی۔ اس لیے کیا ہے، جتنی اوقات ہے اتنی ہی کیجئے، لفافہ کی نیت سے بالکل بھی ولیمہ نہ کریں۔ اسی طرح لڑکی کے شادی میں لفافہ حاصل کرنے کی نیت سے بالکل بھی دعوت نہ دیں، یہ دل کی گہرائیوں میں اس بات کو آپ جما لیں۔ اسی طرح ولیمے کے موقع پر بعد 4-5 ولیمے میں جو شرکت ہوئی، میں نے دیکھا کہ لڑکا اور لڑکی، دلہا اور دلہن کو ایک ایک کرسی میں بیٹھا دیتے ہیں اور وہاں پر پوری روشنی کا انتظام کیا جاتا ہے اور سارے لوگ دلہن کو دیکھتے ہیں۔ یہ اس دلہے کو بھی ذرا شرم نہیں آئی۔ یہ یاد رکھیے کہ 3 لوگوں کے بارے میں سخت عذاب کا تذکرہ آیا ہے: مدمن الخمر، مسلسل شراب پینے والا، اور دیوس اور ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا، ماں باپ کو تکلیف دینے والا، اور دیوس۔ دیوس کس کو کہتے ہیں؟ الذی یقر فی اہلہ الخبث، کہ جو اپنی ماں بہن کو بیوی بیٹی کو غیر محرم کے سامنے ہوتے ہوئے دیکھے، غیروں سے تعلق کرتے ہوئے دیکھے، اور باپ ہو کر کے، بیٹا ہو کر کے، بھائی ہو کر کے، شوہر ہو کر کے اپنی لڑکی کو نہ ڈانٹے، وہ آدمی دیوس ہے، کمینہ ہے۔ یہ تو نہایت ذلت کی بات ہے کہ نئی نویلی دلہن کو تمام غیر محرموں کے سامنے پیش کریں، اور وہ بھی بے پردگی کے ساتھ۔ اور بعض لوگ اسکرین ٹی وی پر دکھاتے ہیں کہ جو اندر نہیں دیکھ سکتے ہیں وہ باہر روڈ میں دیکھیے۔ اسی طرح یہ بھی مسئلہ سن لیجئے کہ بعض اس لیے دلہن کو لوگ بیٹھاتے ہیں تاکہ منہ دیکھ کر کے پیسہ لوگ دیں۔ یاد رکھیے کہ منہ دیکھ کر کے غیر محارم یا عورتیں بھی منہ دکھائی، یہ شریعت اسلام کے اندر ہے نہیں، یہ ناجائز ہے۔ منہ دکھائی جو دیتے ہیں یہ صحیح نہیں ہے۔ آدمی گفٹ اور ہدیہ اور کہ نئی نویلی دنوں کیا آپ ہدیہ بغیر واپسی کے نیت سے دیں تو یہ صحیح ہے، ورنہ وہاں پر بھی نیت ہوتی ہے۔ میں نے اپنی پھوپھی سے سمجھایا، ایسی بات ہو رہی تھی کہ یہ کیا آپ لوگ بچوں والی حرکت کرتے ہیں کہ اس کی شادی میں آپ دیے پھر وہ آپ کی شادی میں وہ دیتا ہے۔ تو میری پھوپھی بولی کہ بابو آج بونیں گے تب تو کل جا کر کے چونیں گے۔ یعنی یہ لوگ فخر اور یہ فخر کے طور پر کہ میرے داماد کو لوگ منہ دکھائی اتنا دیے، میری بہو کو لوگ منہ دکھائی اتنا دیے، اس میں کمپٹیشن کی نیت ہوتی ہے اور اس کے اندر یہ فخر کی نیت ہوتی ہے، یہ تو سرے سے ناجائز ہے۔ اور پھر غیر محارم جن کو دیکھنا ناجائز ہے وہ چہرہ دیکھ کر کے پیسہ دیں، یہ بالکل اسلام کے اندر صحیح نہیں ہے، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس لیے اپنی اور یاد رکھیے، ایک نقطے بعد میں بھول جاؤں کہ عام طور پر جادو اور سحر جو لوگ کرتے ہیں مرنی کے گھر میں اور شادی گھر میں دشمن بھی آپ کے گھر آئیں گے۔ اور کئی لوگ کیا سواری ہوئی تھی تو مجھ سے بات ہوئی تو وہ کہہ رہی تھی کہ مفتی صاحب یہ سوچ رہی تھی کہ میری فلاں رشتہ دار دادی مجھ کو پڑھ کے دم کر رہی تھی، میں اس کے اوپر سحر کر رہی تھی اور ایسے کر رہی تھی۔ آخرت کا تو نقصان ہے ہی ہے، دنیا کا بھی نقصان ہے کہ نظر بد جو العین حق کے نظر کا لگنا حق ہے، لیکن پتہ نہیں رسم و رواج کی ایسی بے ہوشی چھائی ہوئی ہے کہ آخرت کا نقصان تو الگ ہے، دنیا کی نقصان کے نظر لگے گی، سحر اور جادو کا اثر ہوگا، اس کی بھی لوگ پرواہ نہیں کرتے ہیں۔ دل کھول کر کے اللہ اور رسول کو تکلیف پہنچائی جائے اس کی پوری کوشش کی جاتی ہے۔ یہ ولیمہ مسنون کہاں ہو سکتا ہے؟ اور ایک بات یاد سن لیجئے کہ ہمارا ولیمہ شاید سب سے برا ہو۔ بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے، شر الطعام طعام الولیمہ یدعا لها الاغنیاء ویترک الفقراء، کہ سب سے برا ولیمہ وہ ہے جس میں مالداروں کو دعوت دی جائے اور اس ولیمے کی دعوت میں غریبوں کو چھوڑ دیا جائے۔ ظاہر بات ہے کہ لفافہ مالداروں سے ملتا ہے،
اس لیے مالداروں کو چن چن کر کے لسٹ بنا کر کے دعوت دیتے ہیں، اور اپنے قریبی رشتہ دار اور اپنے پڑوسی محلے کے لوگ نعوذ باللہ غریب ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول فرمائے شر الطعام، یہ اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، سب سے برا کھانا، سب سے برا ولیمہ، سب سے اللہ کی ناراضگی کا ولیمہ، رسول کے ناراضگی کا ولیمہ وہ ولیمہ ہے جس میں مالداروں کو بلایا جائے اور غریبوں کو چھوڑ دیا جائے، یہ سب سے برا ولیمہ ہے۔ اور یہ سب مصیبت، یہ سب نحوست کیوں آ رہی؟ صرف لفافہ کے چکر میں کہ لفافہ غریب سے نہیں مل سکتا ہے، مالداروں سے ملے گا۔ لفافہ یہ سنت مسنونہ کے لیے زہر قاتل ہے، یہ سنت ولیمہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اسی طرح جو لوگ فخر کے طور پر کہ بڑائی ہو، میری ناموری ہو کہ فلاں آدمی اتنا زیادہ خرچ کیا، ایسے ولیمے بھی شرکت نہیں کرنی چاہیے۔ چنانچہ حدیث ہے کہ جو آدمی ریا اور دکھلاوے کے لیے کھانا کھلاتا ہو، ایسے آدمی کے کھانا نہیں کھانا چاہیے۔ جو آدمی اخلاص، محبت اور خلوص سے کھلائے، ایسے لوگوں کا کھانا کھانے چاہیے۔ بعض لوگ بغیر دعوت کے لوگ شریک ہو جاتے ہیں، کسی کی عادت ہوتی ہے کہ بعض لوگ بغیر دعوت کے ولیمہ میں شریک ہو جاتے ہیں، یا یہ حکم جب بارات کی بارات کے اوپر تقریر آئے گی تو یہ حدیث اس وقت بھی کام دے گی کہ جو لوگ بغیر دعوت کے کھانا کھانے میں گھس جاتے ہیں شادی ہال میں، وہ کیسا ہے۔ چنانچہ ابو داؤد شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے، من دخل علی غیر دعوتن دخل سارقا و خرج مغیرا، کہ جو آدمی بغیر دعوت کے، چونکہ لڑکی والوں کے یہاں بھی بارات جاتے ہیں تو زبردستی کہتے ہیں کہ ہم لوگ اتنا باراتی آئیں گے، سوچ لیجئے کہ لڑکی والوں کے اندر سے من نہ ہو کھلانے کا تو سب چور بن کر کے باراتی جا رہے ہیں۔ بارات نہیں، وہ چوروں کی جماعت ہے۔ اللہ کے رسول فرمائے من دخل علی غیر دعوتین، کہ جو بغیر کسی دعوت کے کسی کے یہاں جائے، دخل سارقن، چور بن کر کے آیا، کہ جس طرح چور چپکے سے جاتا ہے، پاؤں بالکل آہستہ آہستہ بجاتا، اسی طرح چپکے سے آیا، وخرج مغیرن، اور لوٹ مار کر کے گھر سے نکل گیا، تو یہ آدمی کیا ہے؟ یہ ناجائز ہے۔ بغیر دعوت کے آدمی کو کسی بھی دعوت میں نہیں جانا چاہیے۔ یہ چند باتیں ولیمہ کے بارے میں آئی۔ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو شریعت کے مطابق مکمل نکاح اور خاص کر کے مہر اور ولیمہ شریعت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔